لرننگ تھیریز میں جب ابتدا میں کام ہوا، جتنا بھی جو سینکڑوں ہزاروں سالوں پہلے ہوا، تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کام کا اس وقت ڈائریکٹ جو فوکس تھا وہ کلاس روم انٹریکشنز نہیں تھا، یا ٹیچرز کا اور لرنرز کے درمیان میں جو پروسیجر ہوتا ہے جس کی مدد سے کہ اسکولوں میں درس و تدریس کا عمل آگے بڑھتا ہے. دیٹ واز ناٹ دا ڈائریکٹ فوکس آف all of those theories which were introduced or on which the work was initiated and conducted in the beginning. And this voyage goes back, یہ ٹائم لائن میں ہمیں سینکڑوں ہزاروں سال پر پیچھے کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں جا کر، تو جو ابتدا میں کام ہوا اس کا تعلق اس وقت منطق سے تھا، فلسفی سے تھا. اٹ واز لنکڈ ود دا سائیکالوجی، ود دا ورلڈ آف سائیکالوجی ویئر دا ہیومن beings are of interest. The study of human beings was the focus point. It was considered important to know اینڈ ایکسپلور کہ ایک انسان کس طرح سے سیکھتا ہے، اس کی ڈیلی انٹریکشنز کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی ذہن میں سوچ جو چلتی ہے، یا اس کی فلسفی جو ہے ڈفرینٹ جو لائف کو ڈٹرمن کرتی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. سو ایک ہولسٹک، ایک جنیرک اپروچ کے ساتھ دا انٹائر میکنزم اینڈ دا پروسیجر واز اسٹڈیڈ اینڈ اٹ واز دین شیئرڈ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. بٹ دین ایونچولی جیسے جیسے وقت آگے گزرتا گیا تو اس میں سے جو ٹیچرز کے لیے اس کا انٹرسٹ تھا، وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ پوائنٹس یا اسکالرس نے وہ انفارمیشن کا خزانہ اس کو حاصل کرنا شروع کیا اور اس کو ایک خاص قسم کی پیرائے میں ڈھالتے گئے جس کا کہ ڈائریکٹ کلاس روم ٹیچنگ کے ساتھ، لرننگ کے ساتھ، اسکول لائف کے ساتھ تعلق ہو. تو اس کے ساتھ جتنا بھی کام کیا جانے لگا اس کے ساتھ ورڈ لرننگ ایڈ ہو گیا اینڈ دا انٹائر ورک واز کالڈ انڈر دا ڈومین آف لرننگ تھیوری. اب لرننگ تھیریز کے انڈر ہمیں 3 میجر ڈومینز جیسا کہ نظر آتے ہیں. ان کے بیک گراؤنڈ کو جاننا انتہائی مفید ہے. لرننگ تھیریز کے بیک گراؤنڈ کو جاننا بہت مفید ہے ٹیچرز کے لیے، بیکاز کوئی بھی ٹیچر جس کے علم میں یہ سارے اگر نہیں سمجھیں گے تو بے پناہ انفارمیشن ہے، اس میں کچھ آپ اس میں سے میننگ نہیں حاصل کر سکیں گے. بٹ اٹس امپورٹنٹ ونس یو ہیو دا نالج آف دوز 3 میجر ڈومینس اینڈ دین یو کین لنک all the other theories, all the subsidiaries. You will just be able to link different subsidiaries with any of these domains. اور پھر آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کی اپلیکیبلٹی کس طرح سے ہے، آپ کے لیے اس کی یوٹیلیٹی کیسے ہے. تو اس میں جو 3 میجر ڈومینس ہیں اس میں بیہیویئرزم ہے، کوگنیٹیوزم ہے، کنسٹرکٹیوزم ہے. سب سے پہلے جو بیہیویئرزم جس کے بارے میں کہ ہم جانتے ہیں، یہ وہ تھیری ہے جس کو کہ ابتدا میں انٹروڈیوس کیا گیا اور اس میں پیبلو کا اینڈ اسکنرز ورک از ویری امپورٹنٹ. اینڈ واٹ از لرنڈ کہ تھرو کنڈیشننگ، through some kind of stimulus added to the environment, certain kind of responses were observed. So the main activity was just observation. اور اس کے بعد گریجولی جو کہ کلاسیکل کنڈیشننگ میں تھی، جو کہ پیبلو نے انیشلی کروائی، اسکنر نے جو اپنا کام انٹروڈیوس کروایا انہوں نے اس کو لنک کر دیا کہ ہاؤ وی کین ہیو certain kind of behaviors through certain kind of operant stimulus and conditions added to the environment. سو اس کے ذریعے سے بیہیویئرز میں سرٹن جو چینجز تھیں ان کو آپ اپنا سکسیس کو اسی سے ہی لنک کر سکتے ہیں. دا مور یو ہیو دا کائنڈ آف بیہیویئر یو وانٹیڈ ٹو ہیو، the more is the higher is the success rate for you as a teacher or as an observer. The second type is cognitivism. Cognitivism میں main emphasis rehearsal پر دیا جاتا ہے کہ آپ کا مائنڈ کس طرح سے کس انفارمیشن کو، کس ڈیٹا کو ریسیو کرتا ہے، اس کو کیسے پروسیس کرتا ہے، اینڈ جتنا بھی آپ اس کو ریہرس کروائیں گے، اس والے ڈیٹا پہ کام کرنے کی ریہرسل کروائیں گے، اس پہ آپ کنسسٹنسی لے کر آئیں گے، اتنا ہی لرنرز میں ڈیپر لیول پہ میموری میں جا کے وہ ڈیٹا اسٹور ہوگا اور اس میں آپ کی انفارمیشن ریٹریول اتنا ہی آسان ہوگا. کنسٹرکٹیوزم جو کہ تیسری ٹائپ ہے، ڈومین ہے، میجر ڈومین ہے، اس میں پہلی دفعہ یہ سمجھا جانے لگا کہ مائنڈ کی انٹریکشن بھی امپورٹنٹ ہے، مائنڈ کے پروسیسنگ کی اسکل بھی امپورٹنٹ ہے، سرٹن کنڈیشننگ بھی امپورٹنٹ ہے، بیہیویئر آبزرویشن بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن لرنر کا رول پیسو نہیں ہے، لرنر کا رول محض ریسیپینٹ کا نہیں ہے، بلکہ لرنر کے پاس وہ صلاحیت موجود ہوتی ہے جس کی مدد سے کہ وہ کولیبریشن کے ذریعے، اپنی انٹریکشن کے ذریعے، اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ وہ نئی قسم کے میننگز کو ڈیولپ بھی کر سکتا ہے، انڈرسٹینڈ بھی کر سکتا ہے اور کریٹ بھی کر سکتا ہے. سو دیز 3 ڈومینس آر ویری امپورٹنٹ اور اس کا نالج
لرنرس کے لیے اور ٹیچرس کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہمیں نظر آتا ہے.